ناظرین کرام، میں سلیم ایوان ہوں اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، فریڈم آف ایکسپریشن یا آزادی اظہار رائے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اور جو ڈیولپڈ معاشرے ہیں، ترقی یافتہ جو قومیں ہیں، یہ وہاں پہ جو ہے اس پہ عمل درآمد بھی ہوتا ہے، عمل درآمد کروایا بھی جاتا ہے۔ اور ہمارے جیسے جو معاشرے ہوتے ہیں ناظرین کرام، اس میں یہ صرف تقریروں میں آپ کو یہ لفظ ملتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو عملی طور پر اگر اس کا کہیں پہ مظاہرہ اگر آپ چاہیں، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہو اسے اور کتابی ذہن بھی ہو آپ کا، تو عملی طور پر آپ کو یہ کسی بھی معاشرے ہمارے کسی بھی جگہ پہ آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا جو سپاہی ہے وہ آپ کے منہ پہ تھپڑ مارے گا اگر آپ کوئی سچی بات کہہ دیں گے اس کے منہ پہ۔ اور دوسری آزادی اظہار رائے جو ہے وہ آپ نے ریسنٹلی جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالتوں میں بھی دیکھی ہے۔ اب وہ جو لائیو جب سے انہوں نے شروع کیا ہے سیشن، تو بہرحال کہنے کا مقصد انہوں نے کسی وکیل کو بولنے نہیں دیا، کسی وکیل کو کوئی اپنی بات جو ہے وہ کہنے نہیں دی، یعنی ان کی ہر بات کاٹی گئی، کسی کو کوئی بات کھل کر کہنے کا کوئی موقع بھی نہیں ملا۔ یہ تو خدا بھلا کرے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ اس نے جو ہے وہ لائیو آنے دیا اور ہمیں وہ آزادی اظہار رائے کا ساری چیزوں کا جو ہے وہ کھل کر پتہ چلا۔ ناظرین کرام، ابھی جو آپ کو میں ویڈیو جو دکھانے جا رہا ہوں یہ ہے اسلام آباد میں سیمینار ہو رہا ہے آزادی اظہار رائے پہ۔ تو یہاں پہ تمام ججز جو ہیں وہ عطر من اللہ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ اور بہت سارے صحافی وغیرہ وغیرہ یہ چونچلے کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، یعنی آزادی اظہار رائے پہ یہ بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ذرا آپ دیکھیے کہ آزادی اظہار رائے کے نام پہ یہ اپنے آپ کو بڑا مہذب ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ جب ان کی عدالتوں میں کوئی چلا جاتا ہے تو پھر ان کا یہ حشر جو کرتے ہیں یہ وہاں پہ فرعون بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام، عطر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے کافی اچھی گفتگو کی ہے، آپ ذرا یہ گفتگو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا آپ ٹرائل کے دنوں میں، مجھے نہیں پتا، آپ نے یقیناً بہت ساروں نے کیا ہوگا ریسرچ، اس وقت کے اخبارات اٹھا لیجئے، وہ پریزمپشن آف انوسنس نہیں تھی۔ اس کے بعد میں بحیثیت ایک جج، میرے 3 مختلف ادوار کی ایکسپیرینس، ایک 2014 سے 2018، 2018 سے 2022 اور 2022 سے آج تک۔ مجھے اظہار رائے پہ اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم اکاؤنٹیبل ہیں۔ یہاں پہ ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے، اور یہ آپ کی پوری تاریخ میں ہوا ہے، اس کو عدالت سزا دینے سے پہلے یا ریاستی طور پہ یا ایک بہت بڑا سیکشن جو اس کے مخالف ہوتا ہے وہ اس کو سزا دینے سے پہلے سزا دے چکی ہوتی۔ آپ اپنی پیچھے ساری جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ میں صرف ایک اس سے کل ایک بہت غریب سا کیڈی ہے، اس کیڈی نے مجھ سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کیا حالات ٹھیک ہو جائے گا؟ اب یہ بالکل نہ یہ پڑھا لکھا ہے، ایک غریب کیڈی ہے جس کے سارے دن میں جو کوئی اس کو ملتا ہے وہی اس کی مزدوری ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم مجھے یہ بتاؤ، تم محلے میں بھی پھرتے ہو، کیا ہمارے اقدار سوسائٹی کے آج وہ اصولوں پہ اور سچائی پہ؟ اور وہ سپونٹینیسلی ہنس پڑا۔ اس نے کہا یہ سچائی کا دور نہیں رہا۔ دیکھیں سچ سب کو پتہ ہوتا ہے، اور سچ 75 سال سب کو پتہ تھا، لیکن سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی گئی، اور اس کو دباتے دباتے 75 سال ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کسی کورٹ رپورٹر کو بتاؤں کہ اس کے اصول کیا ہے۔ جیسے میں نے کہا ان کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہے، لیکن میں بحیثیت جج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی غلط بھی کہتا ہے، کوئی اگر یہ بھی کہتا ہے، میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھا، میرے بارے میں کسی نے کہا کہ جی وہ تو واٹس ایپ پہ کسی کے ساتھ تعلق میں رہتے تھے، میں ہنس پڑا۔ میں ہنس ہی سکتا ہوں، لیکن اس کی میں نے کبھی کسی چیز کی پرواہ نہیں کی ہے۔ ہر دور میں کسی نے مجھے 2 فلیٹ دلا دیے، کسی نے کیا کیا، کیا اس کا کوئی فرق پڑا؟ بحیثیت جج ہم پبلک پراپرٹی ہیں، ہم اچھے ہیں یا برے ہیں وہ ہمارے فیصلے ایک فیصلہ نہیں، اوور دی ایئرز اپنے کریئر میں جو کچھ کریں گے وہ خود بخود
وہ سچائی سامنے آ جائے گی. لیکن کبھی بھی عدلیہ کو، کبھی بھی کسی جج کو یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے، یہ اٹیمپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کسی کورٹ رپورٹر کو منع کرے یا انفلوئنس کرے کہ اس نے کیا کرنا. یہی ہمیں آزادی دلا سکتی ہے، یہی ہمیں صحیح راستے پہ ڈال سکتی ہے. سچائی سچائی ہی رہتی ہے. جھوٹ جتنا بھی بولا جائے آخر میں سچ ہی پریویل کرتا ہے. اگر اظہار رائے 75 سال اس کی قدر کی ہوتی، ہم نے اظہار رائے کو ہم نے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا تو نہ پاکستان 2 لاکھ ہوتا، نہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ سولی پہ چڑھتے. اس لیے یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے، یہ آپ سب کا بھی کام ہے، یہ ہر شہری کا بھی کام ہے. اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں اور یہ آئین جو ہے یہ اپ ہولڈ ہوگا. جمہوری معاشرے میں، جمہوری جہاں پہ آئین کی بالادستی ہو، وہاں پہ اظہار رائے پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں رہی. میں جج بنا تو پہلا کیس ایک بیل میٹر کا ہے. ایک سپریم کورٹ کے جج کے خلاف بینر لگے ہوئے تھے. ایک 16 سال کا لڑکا اس میں ملزم تھا، جس پہ الزام صرف یہ تھا کہ اس نے وہ بینر آویزہ لگائے تھے، پول پہ چڑھا تھا، اور دوسرا جس نے وہ بینر لکھا تھا وہ ملزم تھے. 2 ہفتے ہوئے تھے اور نیچے عدالت نے بیل اس چیز پہ ڈسمس کی تھی کہ یہ جرم صرف سپریم کورٹ کے جج کے خلاف نہیں، یہ پوری عدلیہ کے خلاف. وہ میری غالباً پہلی رپورٹڈ ججمنٹ تھی، لیکن اس میں بھی ایک عنصر فریڈم آف ایکسپریشن کا تھا. کسی نے یہ تحقیق کرنے کی جسارت نہیں کی کہ وہ بینر لگوائے کس نے تھے، لیکن وہ 2 ملزم بیچارے وہ پھنس گئے. 2 چیف جسٹسز سپریم کورٹ کمپلیننٹ بنی تھی، اور کمپلیننٹ بنی تھی اظہار رائے کے اوپر، ان پہ اینٹی ٹیررزم کے کیسز بنے تھے. وہ بیلیں بھی اتفاق سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی دی. دیکھیں، ہم بحیثیت جج کوئی چیز اپنی چھپا نہیں سکتے. تنقید ایک ایسا دور ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو کہا ایک ماحول میں ہم بات کرتے ہیں. کویسچن جرنلسٹک ایتھکس کا یا پروفیشنلزم کا نہیں ہے. سب پروفیشنل ہے، سب ایتھیکل ہے. کویسچن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کتنے پولرائزڈ ہیں. میں اگر جوڈیشری کی بات کروں تو جوڈیشری میں 2 قسم کی میں دیکھتا ہوں کہ تنقید ہوتی ہے. ایک وہ تنقید جب الیج کیا جاتا ہے کہ کوئی دانستہ طور پہ کوئی فیصلے ہو رہے ہیں، ایک وہ تنقید ہوتی ہے. ایک وہ تنقید ہوتی ہے کہ جس کو میں نہیں پسند کرتا اس کو ریلیف کیوں ملا، لیکن وقت کے ساتھ سچائی خود سامنے آتی. دوسرا، ججوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. یہ بھی جو کنٹیمپٹ کے اصول ہیں، یہ اصول بھی برطانیہ میں جج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وضع نہیں ہوئے. وہاں پہ پروٹیکشن اس جیوری کی ہوتی ہے جو کہ عام شہریوں سے لیے جاتے ہیں. جج کو تو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا ہی نہیں چاہیے. بھلے ہاں تنقید ہوئی ہے، ججز کی انٹیگریٹی کو بھی کویسچن کیا جاتا ہے کیونکہ کسی ناپسندیدہ شخص کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا، لیکن اگر ہر تنقید کرنے والا بھی اس عدالت پہ ہی اعتماد کرے، یہ ایک عدلیہ کا ٹیسٹ ہے کہ تنقید ہر ایک کرے، لیکن پھر تنقید کے بعد اعتماد بھی کرے، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے فورسز ہیں. ابھی کورٹ رپورٹرز جو ہیں، ایک مقالہ میں نے لکھا تھا کیونکہ ایک انٹرنیشنل اس میں کہ سوشل میڈیا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اس کا اثر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. ایک جج جو انڈیپینڈنٹ ہو، جس نے ایک اوتھ لیا ہو، اس پہ جتنی بھی تنقید ہو جائے، اگر وہ کسی قسم کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے اوتھ کی وائلیشن کرتا ہے. کبھی کسی اظہار رائے جو ہے، اگر اظہار رائے ہوتا اور اس کی قدر ہوتی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں 1971 میں پاکستان ٹوٹتے نہ دیکھتے. اس وقت مغربی پاکستان میں، آج آپ سارے وہ نکال لیں اخبار، مغربی پاکستان کے لوگوں کو بالکل ایک مختلف پکچر دکھائی گئی. یہی تھرو آؤٹ ہوتا رہا. لیکن یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. آج بھی کیا ہم اصولوں پہ بات کر رہے ہیں؟ کیا ہم اصول پہ کھڑے ہیں؟ یا ہم جتنے پولرائز سوسائٹی ہو گئے، ہم اپنی مرضی کے فیصلے بھی چاہتے ہیں، ہم اپنے مرضی کی گفتگو بھی چاہتے ہیں.
اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے اور اظہار رائے کو کبھی بھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی غلط کہتا ہے وہ خود ایکسپوز ہو جاتا ہے، وقت کے ساتھ ایکسپوز ہو جاتا ہے. اور جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ریاستیں اظہار رائے کو قابو نہیں کر سکتی. آج کورٹ رپورٹرز جو ہیں، کورٹ رپورٹرز کے لیے ایک نیا چیلنج بھی، کیونکہ وہ صرف کورٹ رپورٹنگ نہیں کرتے، وہ وی لاگز بھی کرتے ہیں. وی لاگز میں کمرشل انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، اس کو وہ کیسے بیلنس کریں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جوڈیشری کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جوڈیشری کو نہ گھبرانا چاہیے، نہ خائف ہونا چاہیے. ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے دیکھا کہ جیسے جج صاحب جو ہیں وہ کتنا زبردست بول رہے ہیں، کتنی زبردست اچھی اچھی باتیں، یعنی ان کے منہ سے رس ٹپکتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. ناظرین کرام، لیکن کبھی اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو، آپ ان کی عدالت میں تشریف لے گئے ہوں یا کسی بھی جج کی عدالت میں چلے گئے ہوں گے آپ، تو یقین آپ کر لیں کہ وہاں پہ ان پہ ایک ایسا کوئی خول چڑھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ اپنی بات جو ہے وہ جج صاحب سے کس طریقے سے کہیں. آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ناظرین کرام کہ آپ خوف کے سائے جو ہے وہ قائم رکھیں، عدالتوں میں قائم رکھیں، بازاروں میں آپ خوف کے سائے قائم رکھیں. آپ دیکھ لیں کہ عطر مل اللہ صاحب جو ہیں وہ بڑی زبردست باتیں کر رہے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا اسلام آباد میں ان کے ارد گرد ایک پارٹی جو ہے وہ تحریک انصاف، کیا اس کا جھنڈا جو ہے وہ اٹھانے کی اجازت ہے کسی کو؟ جھنڈا جو ہے وہ آپ اٹھا کر بازار میں نہیں نکل سکتے، اپنی دکان پہ جھنڈا نہیں لگا سکتے، یہ بھی آزادی اظہار رائے میں آتا ہے. اور جج صاحب جو ہیں وہ اندر وہ ایک ٹھنڈے کمرے میں اور ایک جو سیمینار ہے یا ایک جو ہے وہ جلسہ ہے یا کچھ بھی ہے، اس سے وہ خطاب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ جی اظہار رائے، آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے. ناظرین کرام، ان کے قول اور فعل میں آپ تضاد یہاں سے دیکھ لیں. ان کے سامنے، ان کی آنکھوں، ان کی ناک کے نیچے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لوگوں سے پارٹیاں بدلوائی جا رہی ہیں، لوگوں سے پریس کانفرنسیں کروائی جا رہی ہیں. اور یہ کیا وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ کیا وہ آزادی اظہار رائے کے اصولوں کے مطابق وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جو ملک میں ہو رہی ہیں؟ ناظرین کرام، ان سے سیمینارز میں صرف اور صرف تقریریں کروائی جا سکتی ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ میں بھی بہت زیادہ بول رہا ہوں، میں بھی آزادی اظہار رائے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ صبح مجھے بھی کوئی اٹھا کر لے جائے. تو ناظرین کرام، قول اور فعل میں تضاد جو ہے وہ انتہائی بری مرض ہے، اور کسی بھی معاشرے میں وہ زہر قاتل ثابت ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ گفتگو میں کچھ اور کہیں اور عمل میں جو ہے وہ آپ کو کچھ اور نظر آئے. ناظرین کرام، آپ اپنے تجربات بھی ضرور شیئر کیجئے کہ آپ کے ساتھ جو ہے آزادی اظہار رائے کے حوالے سے آپ کی کیا مشاہدات ہیں. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے امید ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے آپ، اور میری ویڈیو کو بھی لائک کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.